آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو 13% سے کم کر کے 12% کر دیا ہے۔ یہ توقع سے کم ہے کیونکہ عام امکان یہ تھا کہ 2 یا 2.5% مزید کمی کی جائے گی۔ کمی کرنے کے لیے بے شمار وجوہات تھیں۔ جو ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر تھا وہ 4.1% پر آ چکا ہے دسمبر میں، اور کور انفلیشن جس کو نان فوڈ اور نان انرجی کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں سے فوڈ آئٹم نکال دیں اور انرجی کی کاسٹ بھی نکال دیں تو پھر باقی کا انفلیشن کتنا ہے، وہ 8.1% ہے دسمبر کے مہینے کا۔ تو بائی آل مینز اس کو 10% پہ آنا چاہیے تھا اس دفعہ، لیکن 10% کی بجائے انہوں نے اس کو 12% رکھنے کو ترجیح دی۔ ایک تو انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ کا دباؤ ہے ہمارے اوپر مسلسل کہ اس کو ایک بڑی ہم کوشش اپروچ رکھیں، وہ کوشش اپروچ جو ہے ہمیں بڑی بھاری پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کی ہیڈ لائن انفلیشن بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹس ہم نے مسلسل اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی فسکل سائڈ کے اوپر بھی کاسٹ کافی زیادہ، اور اکنامک ریوائول کی بھی اگر بات کریں تو اکنامک ریوائول کے لیے بھی کاسٹ زیادہ ہے کیونکہ جب بھی آپ بورنگ کرنے جائیں گے بڑے کاروبار تو انہیں زیادہ نرخوں کے اوپر پیسے ملتے ہیں۔ اگر آپ کا پالیسی ریٹ نیچے آ جائے، سنگل ڈیجٹ میں آ جائے، جس کو ابھی آ جانا چاہیے اگلے 1-2 مہینوں کے اندر، تو پھر ان کے لیے زیادہ بزنس وائبل ہو جائے گا کہ وہ 10-12% کے اوپر پیسہ مارکیٹ سے اٹھائیں، بینک سے اٹھائیں اور اس کے اوپر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھیں۔ 14-15% جو بھی پڑ جاتا ہے ان کو کاسٹ، وہ نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ تو ایک بنیادی نقطہ ہے، لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو گروتھ کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بہت زیادہ پر امید نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے 2.5% سے 3.5% گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو ایک ایسا ملک جس کی آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہو تو اس کو 2.5-3% کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ان امپلائڈ فورس میں تیزی سے اضافہ ہوتا جائے گا جو پچھلے چند سالوں سے ہو رہی تھی۔ تو اس سال بھی مزید اضافہ ہوگا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی گروتھ آپ کی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اوور آل جو فرسٹ کوارٹر کے GDP گروتھ کے نمبر ہیں وہ 0.9% ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ اس سال آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی۔ پچھلے سال آپ کی ایگریکلچر ویٹ کراپ کی وجہ سے بہت اوپر گئی تھی، اس دفعہ لوگوں نے ویٹ لگائی نہیں کیونکہ ویٹ میں پنجاب میں جو حال ہوا ہے قیمتوں کے اوپر، تو لوگوں نے اتنی ویٹ سوئنگ نہیں کی۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بہت آپٹیمسٹک نہیں ہے اس سال گروتھ کے نمبرز کے اوپر۔ یہ ایک میٹر آف وری ہونا چاہیے ہمارے لیے، اور ہمیں سیریسلی فوکس کرنا چاہیے کہ اگر ایگریکلچر کو تو ہم ابھی کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر اگر بہتری لائی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ روپیہ ہمارا بہرحال سٹیبل ہے، انفلوز ریمیٹنسز کی وجہ سے بہت اچھے ہیں صورتحال آپ کے پاس۔ اوورسیز پاکستانی جو بار بار لوگ شور میں چاہتے ہیں کہ یہاں سے برین ڈرین بہت ہوا ہے، بہت سے نوجوان بچے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اس کا آپ کو ایک فائدہ یہ ہے کہ $3 ارب پر منتھ عمران خان کی جو مرضی کال تھی اس کے باوجود آپ کو ہر مہینے $3 ارب کا پیسہ آ رہا ہے۔ $36 ارب سالانہ آپ کو برآمدات سے زیادہ ریمیٹنسز کی مد میں پیسہ آئے گا، اور یہی اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی لائف لائن ہے۔ جو 2 مین ہمارے آج کے لیے ٹاپکس ہیں پروگرام کے لیے جو پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائیں، تو ایک تو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ سپریم کورٹ میں کچھ ججز کی رائے سے بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو اثرات ہیں اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو اس سے ناخوش ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی ہے، جو عدلیہ کی آزادی ہے، اس کے اوپر کوئی تلوار ان کے سر کے اوپر نہیں لٹکتی ہونی چاہیے۔ جو بینچوں کی تشکیل کا عمل ہے وہ ایگزیکٹو سے بالکل دور ہونا چاہیے، اس میں کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آئینی بینچوں کی تشکیل کا جو طریقہ کار 26ویں آئینی ترمیم میں اپنایا گیا، اس کے تحت تو اب سرکار ساتھ بیٹھ کے پہلے طے کرتی ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، اس کے تحت ہی اس کے سامنے وہ مقدمہ لگتا ہے جس میں سرکار خود فریق ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی جو پرنسپل ہے اس پرنسپل کے ہی منافی ہے جس میں عدلیہ کو آپ کی ایگزیکٹو سے بالکل ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ حیثیت حاصل ہے تاکہ وہ آزادی سے فیصلے کر سکے۔ تو ایک معاملہ ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے بھی، اور ایک کیس جو ہے وہ آج جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے بھی تھا جس میں انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار کے اوپر کوئی چارج واج نہیں لگایا ان کو، بلکہ اس چارج سے ہٹا دیا، کیس ان سے واپس لے لیا۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہوگی کہ سپریم کورٹ کے ججز کیا صورتحال ان کو سامنا ہوگا اور کیا پوزیشن وہ اختیار کریں گے گوئنگ فارورڈ جب بینچوں کی تشکیل کا کیس سامنے آئے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج فل کورٹ کی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بننی چاہیے کیونکہ وہ کیس ان سے ہٹا کر کسی اور بینچ کو لگا دیا گیا تھا، تو وہ بنیادی جو اصول ہے اسی کے منافی ہے۔ تو وہ تو اس حد تک کہے کہ جنہوں نے یہ کیس ہٹایا تھا وہ جو ججز کمیٹی ہے یا وہ آئینی بینچ ہے، دونوں کے اوپر بھی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بنتی ہے لیکن وہ لگا نہیں رہے۔ تو اس ایشو کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ کل 28 تاریخ کو حکومت بیٹھے گی اپنی کمیٹی لے کر پاکستان تحریک انصاف سے ٹاکس کے لیے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہوگی یا نہیں شامل ہوگی؟ ہاں ہوگی یا نہ ہوگی؟ کیا حکومت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان کرے گی یا وہاں سے جواب آئے گا کہ نہیں ہم نہیں بنائیں گے؟ تو ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو پینل میں شرکا ہیں
بیرسٹر عمیر پاکستان تحریک انصاف سے، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہیں سینئر سیاستدان، اور بلال اظہر کیانی صاحب ہیں رہنما PMLN سے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ سپریم کورٹ والا معاملہ ہی لے لیں. 26 آئینی ترمیم کے اوپر ہم لوگ جرنلسٹ یا سیاسی لوگ تو سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اندر سے اس کے اوپر بڑی کھلی انداز میں بڑی پرزور آوازیں آ رہی ہیں، جس میں منصور علی شاہ صاحب کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. یہ بینچوں کی تشکیل کا معاملہ بھی آپ کی 26 آئینی ترمیم کے نیچے اب گڈ مڈ سا ہو گیا ہے کہ کہاں پر آئینی بینچ کا رول شروع ہونا ہے اور کہاں آ کے ختم ہونا ہے. تو اب کیا بنے گا؟ بالکل اسی طرح ہے جی. جو 20 پیج کی آج ججمنٹ آئی، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں انہوں نے تو سیدھا کویشچن اٹھا دیا کہ جس طرح سے ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ ایک آرڈر پاس کیا گیا اور ایک آلریڈی فکس میٹر تھا جس میں جوڈیشل آرڈر پاس ہو گیا، وہ کس طرح سے واپس لیا جا سکتا تھا، کیونکہ جوڈیشل آرڈر کو ہمیشہ فوقیت حاصل ہے. جوڈیشل آرڈر کو آپ کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتے. تو کس طرح سے انڈر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک بنی ہوئی کمیٹی نے وہ کیس کو وڈرا کیا اور بعد میں آئینی بینچ کو بھیج دیا، اور آئینی بینچ والی کمیٹی نے کس طرح سے اس کی مارکنگ اس سائیڈ پہ کر دی. اور یہ سوال بڑے پرٹیننٹ کویسچن ہے. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جب بھی آگے ہسٹری گیج کرے گی 26ویں آئینی ترمیم کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملے کے طور پہ دیکھا جائے گا. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کے کانسٹیٹیوشن نے رول واضح کیا ہوا ہے، ایگزیکٹو کا ایک رول ہے، پارلیمان کا ایک رول ہے، عدلیہ کا بھی اسی طرح ایک ویل ڈیفائنڈ رول ہے. 100% حملہ ہے. دیکھیں PTI اس میں فریق ہے، اس کے PTI 26 آئینی ترمیم کو 100% ہے. بالکل آئینی بینچ کے سامنے آپ کے وکیل پیش ہوں گے. کون ہے وکیل؟ بیسیکلی سلمان راجہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، آپ تو میرے خیال خود اس میں فریق ہیں مصطفیٰ نواز کو. جی بالکل، پٹیشنر ہوں میں جی، along with اختر منگل صاحب، فہمیدہ مرزا صاحبہ اور محسن تامر صاحب. تو پھر تو بڑی مضبوط آوازیں تو مضبوط ہیں، لیکن سنوائی تو ہو. آج بھی ہماری جو استدعا تھی، آج when the petitions came up for hearing، تو ہماری تو یہی استدعا تھی، بلکہ صرف ہماری نہیں بلکہ اور بھی دیگر جو پٹیشنرز تھے سب کی یہی یک آواز ہو کر استدعا تھی کہ جناب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ بینچ اسی کی کریشن ہے، اور مناسب یہ ہوگا کہ یہ جو کیس ہے یہ فل کورٹ سنے. تو اس پہ ججز نے کیا کہا؟ اور اس کے اوپر وکلاء صاحبان کے ساتھ سوال و جواب ہوتے رہے کہ پھر اگر یہ فل کورٹ کی طرف معاملہ ریفر کیا جائے تو پھر کیا یہ ہم چیف جسٹس صاحب کو بھیجیں گے یا یہ ہم خود ہی آرڈر کر سکتے ہیں کہ ایک فل کورٹ بنے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آرگومنٹس تو ہوتے رہے، لیکن پھر 3 ہفتوں کی تاریخ دے دی گئی. اب اس میں اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے اور پورے پاکستان کو، جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کو اتنا کنسرن کرتا ہے. خواہش تو شاید ہماری یہ تھی کہ ذرا جلدی اس کے اوپر فیصلہ سازی ہوتی کہ یہ معاملہ آخر کہاں جانا ہے اور کس نے سننا ہے. اور پھر ہم تین جگہ پہ کچھ ریلیٹڈ میٹرز تھے. ایک جسٹس منصور علی شاہ والا معاملہ جس میں انہوں نے فل کورٹ کی تجویز دی ہے، پھر اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل لگی ہوئی ہے جس کے اوپر 6 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا، پھر ایک آئینی بینچ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ بیٹھا ہوا ہے. تینوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ کورٹ ساری آپ کی انگیج ہے اس وقت اس معاملے میں. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہوئی ہے ملک صاحب. ہم جب وہ باہر نکلے وہاں سے عدالت سے اور ابھی کھڑے ہوئے تھے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو خبر آئی کہ JCP کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے فروری کے میرے خیال سے 11 تاریخ کو، کہ جس میں سپریم کورٹ میں 8 نئے جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ کا ایجنڈا رکھا گیا. ایک طرف ہم استدعا کر رہے ہیں فل کورٹ کی، اور پھر اگر یہ 3 ہفتوں بعد ہمارا کیس ٹیک اپ ہوتا ہے اور اسی دوران 17 کی بجائے 25 جج ہو جاتے ہیں تو وہ جو کمپوزیشن ہے فل کورٹ وہ بھی چینج ہو چکا ہوگا. تو یہ اب جس طرح وہ ہم دیکھتے آئے تھے کہ وہ ڈاجنگ کارز ہوتی تھیں بچپن میں جو ہم بڑے شوق سے جایا بھی کرتے تھے، اب تو عدلیہ کا نظام جس سے انصاف حاصل کرنا وہ بھی ایک ڈاجنگ کار بن گیا کہ کہیں آپ کو آؤٹ سمارٹ ہر وقت کرنے کے لیے کوئی آپ کو ہٹ نہ کر رہا ہو. یہ تو آنیسٹلی جو انسٹیٹیوشن ہے، نظام انصاف ہے، اس کے اوپر تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. بلال صاحب کیا آپ محسوس کرتے ہیں جو ان کی آبزرویشن ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا عدلیہ کی آزادی سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جو آپ نے ابتدائیہ میں بات کی نا جی معیشت کے حوالے سے، تو آج آپ نے خود بتایا کہ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس مطلب کہ 1% مزید کمی ہوئی ہے، اور تقریباً 22% پہ پالیسی ریٹ تھا جب ہماری حکومت ہے، یہ 12% پہ آ گئے. دس از اے گڈ سائن. اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ایک جو ہم نے سفر دیکھا ہے اس میں ایک اور کڑی ہے، اور انشاءاللہ
ہم امید کرتے ہیں کہ اسی مومنٹم سے آگے چلتا رہے گا. دیکھیے ندیم صاحب، جو یہ بات ہے نا یہ 26ویں آئینی ترمیم کی، میں بار بار یہ مجھے یاد ہے جب یہ بحث ہوئی تھی تو میں پھر سے آئین کا ایک شک نکال کے بیٹھا ہوں جو میں اسی اسٹوڈیو میں مجھے یاد ہے بار بار دہرائی تھی، اور میں پھر سے ایک دفعہ دہرانا سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، پی ٹی آئی کے کردار پہ اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میں نے 1-2 دن قبل ہی دیکھا مولانا صاحب نے شاید ایک بیان دیا ہوا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی شامل تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں سلمان راجہ صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ اب ہمیں جو، بلکہ انہوں نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے کریڈٹ لیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اور جہاں پہ ختم ہوئی ہے، یہ جو چینجز آئے ہیں، جو بہتریاں اس میں آئی ہیں، اس کا انہوں نے کریڈٹ لیا کہ ہماری وجہ سے اور مولانا صاحب کے سٹینڈ کی وجہ سے ہوئی. لیکن اور آبزرویشن کی طرف نہیں آ پائے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا عدلیہ کی آزادی کے اوپر. 26ویں آئینی ترمیم سے اس نے سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے یہ کچھ کر دیا. نہیں سر، میں آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ، بٹ آئی ایم سیئنگ جو آپ نے پی ٹی آئی والی بات کی تھی نا جی ان کے کردار کے اوپر، تو آج جو پی ٹی آئی کورٹ میں ہے انہوں نے اس ٹائم پہ باقاعدہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں، مگر کیونکہ ہمارے اعتراضات ہیں اس پروسیس کے تحت کے متعلق، تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈال رہے. آئی تھنک پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ 5 سینئر موسٹ جو ججز ہیں اس کے اوپر آئینی بینچ بنایا جائے. یہ مطالبہ آپ اخیر میں کر رہے مگر ہمارا شروع میں یہی رہا کہ یہ ٹائم ہی نہیں ہے امینڈمنٹ کا. دیکھیں ایک مینڈیٹ ڈسپیوٹیڈ ہے، اس چیز سے ہم نکلے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ اس وقت کرتے ہیں ریفارمز کی بات کریں جب آپ بیسک ڈے ٹو ڈے پرابلم سے تو نکل آئے. ابھی جس ہم بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، دیکھیں لیکن اس مشاورے میں تو آپ شامل تھے. نہیں، ہماری مولانا صاحب سے ان چیزوں پہ مگر ہمارا کیٹیگوریکل یہ رہا. اسی لیے ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اس سے بائیکاٹ کیا اور امینڈمنٹس کو اپوز کیا. ہم کسی طرح سے بھی اس پروسیس کا حصہ نہیں تھے. بائیکاٹ کیا تھا، مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. مشاورہ تو یہ کرتے رہتے. سر دوسرا یہ کہ جہاں تک معاملہ، دیکھیے ایک آئینی ترمیم کو، اب میرے تو نزدیک آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ آئین میں جب ایک ترمیم ہو جائے دونوں ہاؤسز کی 2/3 سے، تو آرٹیکل 239(5) آف دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور. اور اسی کا نیکسٹ سب آرٹیکل 6 کہتا ہے فار دا ریموول آف ڈاؤٹ اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ دیٹ دیر از نو لمیٹیشن واٹ ایور آن دا پاور آف دا مجلس شورا پارلیمنٹ ٹو امینڈ اینی آف دا پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو میرے نزدیک تو اس کے بعد کہ آئینی بینچ میں لگنا ہے، فل کورٹ لگنا ہے، میرے نزدیک تو یہ سوالات کی بے معنی ہے. پرنسپل ہے ہمارے آئین کے اندر جس میں آپ عدلیہ کی آزادی کو لمٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی. یہ جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم ہے نا، براہ راست اس سے متصادم ہے. پتہ نہیں آپ لوگ جو مرضی کہیں لیکن میں اس سے کنونس نہیں ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو لمٹ کر رہے ہیں. اس کی 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی، 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی. سپریم کورٹ اس سے بہت آگے آ چکی ہے، اس کو آلریڈی وہ انٹرپریٹ کر چکے ہیں، اس کی کاگنیزنس لے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل پہ حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا، اور کس کورٹ نے کرنا ہے یہ بھی سوال ہے. فل کورٹ نے کرنا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آج والا فیصلہ بیسیکلی اس کی طرف انڈیکیشن ہے. انہوں نے آرٹیکل 203(j) کا حوالہ دیا ہے کہ فل کورٹ، اور فل کورٹ کون کانسٹیٹیوٹ کرے گا اس کا صرف اور صرف اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. اور دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا آنریبل سپریم کورٹ ججز، منصور علی شاہ صاحب کی پہلے بھی اعتراضات ہیں. ہی از ون جج آف دا سپریم کورٹ، ہی از آلسو اے ممبر آف دا جوڈیشل کمیشن، جو کہ پھر یہ آئینی بینچز لگاتا رہا ہے. اسی آئینی ترمیم کے تحت پھر بینچز یا راسٹر آف ججز جس نے پھر آگے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے ہیں، وہ اس کا تعین تو جے سی پی کی میٹنگز میں ہوتا رہا ہے. منصور علی شاہ صاحب بھی اس میں شامل رہے ہیں، اور اس میں بلکہ میرے خیال سے کچھ ججز نے تو اپنے نام بھی پرپوز کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے جب یہ پہلی دفعہ میٹنگز ہوئی تھی اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تھے. تو دیکھیے وہ تو ان افیکٹ آ گیا ہے، اور یہی جج حضرات جو ہیں دے ہیو بین سٹنگ ان میٹنگز آف دا جوڈیشل کمیشن وچ ہیز بین اپوائنٹنگ دیز بینچز ایز پر دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو میرے نزدیک تو جی ابھی بھی یہ پریکٹس آف جو میرے نزدیک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اس طریقے سے چیلنج کرنا یا اس کو کنسیڈر کرنا بھی ول بی جوڈیشل اوور ریچ. بٹ جوڈیشری کر لے تو شاید سپریم کورٹ بچ جائے، اگر نہ کیا تو سپریم کورٹ بچے گا. نہیں دیکھیے بچنا اگر تو گڈ ٹو سی یو والا کورٹ بچنا والا کورٹ ہے تو پھر تو میرے خیال سے یہ والا معاملہ بہتر ہے. جی گڈ ٹو سی یو بھی بچنے والا نہیں تھا، وہ بھی کچھ اور طرف چلا. اس سے پہلے گڈ ٹو سی یو ہی تھا نا سر.